بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیریل میں ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں حیرت انگیز واقعات میں۔ آج ہم آپ کے لیے قسط نمبر 80 لے کر آئے ہیں، جو کہ اسلامی روایات اور تاریخی روایات میں مذکور سب سے زیادہ قابل ذکر اور فکر انگیز کہانیوں میں سے ایک ہے، نمرود کی کہانی، جو انسانیت کے لیے سب سے قدیم اور سب سے زیادہ متکبر ظالموں سے میں ایک ہے۔ یہ محض ایک بادشاہ کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے پاس ناقابل تصور طاقت، بے پناہ دولت اور ایک زبردست سلطنت تھی، لیکن تکبر کی وجہ سے وہ سب کچھ کھو بیٹھا۔ یہ ایک ایسے حکمران کی کہانی ہے جو اس قدر مغرور ہوا کہ اس نے اپنے لیے الوحیت کا دعویٰ کر دیا اور آسمانوں اور زمین کے رب کو چیلنج کر دیا۔ یہ بھی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح یہ ثابت کیا کہ انسان چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ خالق کے سامنے کمزور ہی رہتا ہے۔ نمرود کی کہانی کے سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کے عظیم سیلاب کے فوراً بعد کے دور کا سفر کرنا ہوگا۔ اسلامی روایت کے مطابق سیلاب نے ان باغی لوگوں کا سفایہ کر دیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو جھٹلایا تھا۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ انسانیت کو ایک نئی شروعات دی گئی۔ حضرت نوح کی اولاد دنیا کے مختلف خطوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت نوح کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ ان کی اولاد کے ذریعے انسانی آبادیوں میں بتدریج توسیع ہوئی اور بستیاں قائم ہوئیں۔ حام کی اولاد میں سے ایک ایسا سلسلہ ابھرا جو بالآخر تاریخ کے سب سے بدنام حکمرانوں میں سے ایک نمرود کو پیدا کیا۔ اس وقت انسانی تہذیب ترقی کر رہی تھی، شہر کم تھے، قوانین سادہ تھے اور لوگ عام طور پر قبائل اور چھوٹی برادریوں میں رہتے تھے۔ زندگی مشکل تھی۔ عظیم سیلاب کی یادیں ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں تازہ تھیں۔ قدرتی آفات کے خوف، بھوک اور عدم تحفظ نے روزمرہ کی زندگی کو متاثر کیا ہوا تھا۔ لوگ شدت سے مضبوط قیادت اور تحفظ چاہتے تھے۔ اسی دور میں نمرود کا عروج شروع ہوا۔ تاریخی اور روایتی بیانات نمرود کو ذہانت، عزم اور غیر معمولی عزائم سے مالا مال شخص کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ بہت سے دوسرے لوگوں کے برعکس اس نے محض بقا کی تلاش نہیں کی، وہ اقتدار چاہتا تھا، وہ اثر اور رسوخ چاہتا تھا، کسی بھی چیز سے زیادہ وہ لوگوں پر کنٹرول چاہتا تھا۔ نمرود نے جلدی سمجھ لیا کہ طاقت صرف فوجی طاقت سے نہیں ملتی، اصل طاقت وسائل کو کنٹرول کرنے کے ذریعے آتی ہے۔ وہ سمجھ گیا اگر وہ خوراک کی فراہمی کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ پوری آبادی کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اپنی ذہانت، تنظیمی صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اس نے انتظامیہ کے بڑے بڑے مراکز قائم کیے۔ بابل جیسے شہر میں اس کے دور حکومت میں اہم مراکز بن گئے، زرعی پیداوار میں اضافہ ہوا، تجارتی راستے تیار ہوئے اور مرکزی اتھارٹی ابھرنے لگی۔ پہلی نظر میں بہت سے لوگوں نے ان پیش رفتوں کو مثبت طور پر دیکھا۔ سڑکیں بہتر ہوئیں، سیکورٹی بڑھا دی گئی، ذخیرہ کرنے کی سہولت تعمیر کی گئی، اناج جمع کرنے کے محفوظ کیا گیا۔ قلت کے باوجود اور اس کے وقت لوگ ریاست کے زیر کنٹرول سامان پر انحصار کرنے لگے۔ تاہم ان کامیابیوں کے پیچھے ایک خطرناک حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ نمرود نے آہستہ آہستہ عوامی انحصار کو ذاتی سلطنت میں بدل دیا۔ کسان اب آزادانہ طور پر اپنی پیداوار کا انتظام نہیں کر سکتے۔ اناج کی بڑی مقدار شاہی کنٹرول میں جمع کی گئی۔ جب لوگ بھوکے ہو گئے تو انہیں بادشاہ کے عہدیداروں سے مدد لینے میں مجبور کیا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انحصار جمع ہو گئے۔ جن لوگوں کو خوراک، تحفظ اور وسائل کی ضرورت تھی وہ تیزی سے خود کو نمرود کے اختیار میں پائے گئے۔ اس کا اثر معاشی کنٹرول سے سیاسی کنٹرول اور بالآخر روحانی کنٹرول تک پھیل گیا۔ جوں جوں اس کی سلطنت بڑھتی گئی اس کا غرور بھی بڑھتا گیا۔ شکر گزاری کے ساتھ کامیابی ایک نعمت ہو سکتی ہے، لیکن جب کامیابی تکبر پیدا کرتی ہے تو یہ امتحان بن جاتی ہے۔ نمرود اس امتحان میں ناکام رہا۔ اس نے اپنے بڑھتے ہوئے
شہروں، اپنی فوجوں اور اپنے خزانوں کو دیکھا، اس نے ہزاروں کو اپنے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دیکھا، اس نے لوگوں کو اپنی بقا کے لیے اپنی انتظامیہ پر انحصار کرتے ہوئے دیکھا۔ آہستہ آہستہ وہ یہ ماننے لگا کہ اس کے اختیار کی کوئی حد نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کمزور پڑ گیا، اس کے بجائے دنیاوی طاقت کی تعریف بڑھ گئی۔ نمرود نے اس رجحان کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ اس محض ایک حکمران کے طور پر نہیں بلکہ عام انسانوں سے برتر کے طور پر دیکھیں۔ اس نے جتنی طاقت حاصل کی اتنا ہی وہ حقیقت سے لاتعلق ہو گیا۔ اسلامی علماء اکثر ذکر کرتے ہیں کہ تکبر دل کی سب سے تباہ کن بیماریوں میں سے ایک ہے۔ یہ تکبر ہی تھا جس کی وجہ سے ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو رد کیا۔ یہ تکبر ہی تھا جس نے پوری تاریخ میں بہت سے قوموں کو تباہ کیا۔ نمرود اس کی سب سے بڑی مثال بن گیا۔ بالآخر اس کا غرور ناقابل تصور حد تک پہنچ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو ایک خدائی شخصیت کے طور پر پیش کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ کو حقیقی رازق تسلیم کرنے کی بجائے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے لوگوں کی خوشحالی کا ذمہ دار وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زندگی کا معاوضہ تسلیم کرنے کی بجائے اس نے ایسا کام کیا جسے تمام نعمتیں اس کے ذریعے ہی آتی ہیں۔ یہ جھوٹا دعویٰ انسانی تاریخ میں ظلم کی ابتدائی اور خطرناک ترین شکلوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں پر اس کی تسبیح کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ اس کے اختیار کو مطلق سمجھا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے اطاعت کی، دوسروں نے اس کی پیروی کی کیونکہ وہ اس کے نظام پر منحصر ہو چکے تھے۔ بہت سے لوگوں میں اس کی مخالفت کرنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ اس کے باوجود، اس کی زہری اعتماد کے باوجود، نمرود کو ایک چھپا ہوا خوف تھا۔ اس کے دل کی گہرائیوں میں عظیم سیلاب کی یاد باقی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ طاقتور تہذیبیں تباہ ہو سکتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ انسانی کنٹرول سے باہر قوتیں موجود ہیں۔ اسے ڈر تھا کہ ایک اور تباہی ایک دن اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو مٹا کر رکھ دے گی۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے اس نے زیادہ تکبر کے ساتھ جواب دیا۔ وہ خود آسمانوں پر اپنی برتری ثابت کرنے کا جنون رکھتا تھا۔ روایتی بیانات کے مطابق نمرود نے اپنے مشیروں اور وزیروں کو طلب کیا۔ اس نے بہت بڑا ڈھانچہ تعمیر کرنے کے بارے میں بات کی کہ جو دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک مینار اتنا اونچا ہو کہ آسمانوں تک پہنچ سکے۔ اس مقصد کے محض تعمیراتی کامیابی نہیں تھی، وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انسانی طاقت الہی اختیار کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اس نے تصور کیا کہ آسمانوں پر پہنچ کر وہ رب کا سامنا کر سکتا ہے، جس کے بعد ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی عبادت کے لیے بلائیں گے۔ ہزاروں مزدور کام کر رہے تھے، وسیع وسائل استعمال کیے گئے، تعمیراتی منصوبوں کو اس پیمانے پر لایا گیا جو پہلے نظر نہیں آتا تھا۔ یہ مینار نمرود کے غرور کی علامت بن گیا۔ عام لوگوں کے لیے یہ ان کی بادشاہی کی عظمت کی نمائندگی کرتا تھا، نمرود کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے باوجود جب وہ اپنی شان کے مطابق یادگاریں بنانے میں مصروف تھے تو اللہ تعالیٰ کا منصوبہ پہلے ہی کھل رہا تھا۔ نمرود کا عروج جلد ہی ایک ایسے بچے کی پیدائش کے ساتھ موافق ہو گیا جو باطل کو چیلنج کرنے اور خالص توحید کے پیغام کو بحال کرنے کے لیے مقدر ہوا گیا۔ وہ بچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اپنے دور کے سب سے بڑے ظالم اور تاریخ کے عظیم ترین پیغمبروں میں سے ایک کا مقابلہ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے عبرت کا باعث بنے۔ نمرود کی کہانی اپنے اہم ترین باب کے قریب پہنچ رہی تھی۔ اس کی بادشاہی پہلے سے زیادہ مضبوط دکھائی دی، اس کی دولت لامحدود لگ رہی تھی، اس کا اختیار غیر متزلزل ظاہر ہوا۔ لیکن تاریخ بار بار ایک ہی سبق سکھاتی ہے دوستوں، جب تکبر اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے تو اکثر زوال قریب ہوتا ہے، اور جلد ہی ایک خواب نمرود کے تخت کو ہلا دے گا۔ ایک پیشین گوئی اس کے دل کو خوفناک کر دے گی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے بابل پر حکومت کرنے والے جھوٹے خدا کے خاتمے کا آغاز ہوگا۔ تو دوستو، اس قسط کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔
اور اگلی قسط میں یہ جاری رکھیں گے اسی کو 81 نمبر میں۔ تو دوستو دیکھتے رہیے، اس کا بقیہ حصہ ہم اگلی قسط میں بیان کر رہے ہیں۔ اس وقت ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔